مجھ سے ایک صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ ایک مہیلا ہے اور اس نے جا کر کے ایک مندر میں پوجا پاٹ کی ہے، جل چڑھایا ہے، پوجا ارچنا کی ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، کیا فتویٰ کہتا ہے اس سلسلے میں؟ تو شریعت اسلامیہ کا نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی پوجنے کے لائق صرف خدا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اسلام میں مورتی پوجا حرام ہے۔ کوئی بھی شخص مہیلا ہو یا پروش، اگر وہ اپنی مرضی سے راضی خوشی سے وہ پوجا ارچنا کرتی ہے، جل ابھیشیک کرتی ہے، جل چڑھاتی ہے، تو اس پر جو ہے وہ جان بوجھ کے اگر کرتی ہے تو اس پر سخت حکم ہے، اور اگر وہ انجانے میں کرتی ہے، اس کو جانکاری نہیں ہے اور کسی کے جبر اور دباؤ میں کرتی ہے، تو اس پر صرف توبہ کا حکم ہے۔ تو جس مہیلا نے بھی اگر انجانے میں کیا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں وہ مجرم ہے اور وہ شریعت کی گرفت میں ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے اور اپنے عمل سے آئندہ بھوش میں مستقبل میں کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کا ایمان، اس کا اسلام خطرے میں پہنچے۔ اس لیے جس مہیلا نے بھی ایسا عمل کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، یعنی دوبارہ کلمہ پڑھے اور بھوش میں کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس کے ایمان پر فرق پڑتا ہو۔ مجھ سے ایک صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ ایک مہیلا ہے اور اس نے جا کر کے ایک مندر میں پوجا پاٹ کی ہے، جل چڑھایا ہے، پوجا ارچنا کی ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، کیا فتویٰ کہتا ہے اس سلسلے میں؟ تو شریعت اسلامیہ کا نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی پوجنے کے لائق صرف خدا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اسلام میں مورتی پوجا حرام ہے۔ کوئی بھی شخص مہیلا ہو یا پروش، اگر وہ اپنی مرضی سے راضی خوشی سے وہ پوجا ارچنا کرتی ہے، جل ابھیشیک کرتی ہے، جل چڑھاتی ہے، تو اس پر جو ہے وہ جان بوجھ کے اگر کرتی ہے تو اس پر سخت حکم ہے، اور اگر وہ انجانے میں کرتی ہے، اس کو جانکاری نہیں ہے اور کسی کے جبر اور دباؤ میں کرتی ہے، تو اس پر صرف توبہ کا حکم ہے۔ تو جس مہیلا نے بھی اگر انجانے میں کیا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں وہ مجرم ہے اور وہ شریعت کی گرفت میں ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے اور اپنے عمل سے آئندہ بھوش میں مستقبل میں کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کا ایمان، اس کا اسلام خطرے میں پہنچے۔ اس لیے جس مہیلا نے بھی ایسا عمل کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، یعنی دوبارہ کلمہ پڑھے اور بھوش میں کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس کے ایمان پر فرق پڑتا ہو۔ نیوز نیشن اب واٹس ایپ پر خبروں کی تازہ اپڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس QR کوڈ کو سکین کریں۔